سری لنکا سے عرب تاجروں کا ایک تجارتی قافلہ دیبل کی بندرگاہ پہ جا رہا تھا کہ راستے میں سمندری ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا اور قافلے میں موجود لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قافلے میں موجود ایک لڑکی نے عراقی گورنر حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اس سے مدد مانگی۔ حجاج بن یوسف تک جب خط پہنچا تو اس نے راجہ داہر کو فوری طور پر قافلے میں موجود لوگوں کو آزاد اور ان کے مال کو واپس کرنے کو کہا۔ اب یہاں بہت سے لوگ اختلاف کریں گے کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم حکمران ایسا کیسے کر سکتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اس نے اس لیے کیا تاکہ راجہ داہر اس کا حکم مان لے اور اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو اور باقی حکمران بھی ایسا کریں اور اس سے خوف زدہ ہوں۔ لیکن راجہ داہر نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو جواب دیا کہ قافلے پہ اس نے نہیں، سمندری ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے اور سمندری ڈاکو اس کے قابو سے باہر ہیں۔ حجاج بن یوسف یہ جواب سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے نوجوان دماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کر سندھ بھیجا تاکہ راجہ داہر کو سزا دی جائے۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ 703 عیسوی میں مکران کے گورنر سعید ابن اسلم کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتل نے سندھ کے راجہ داہر کے ہاں پناہ لی۔ حجاج بن یوسف نے قاتل کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے اس مطالبے کو بھی مسترد کر دیا۔ سن 1712 میں محمد بن قاسم مکران کے راستے دیبل پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ دیبل کراچی کے پاس سندھ کی ایک مشہور بندرگاہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا، راجہ داہر کو دریائے مہران، دریائے یعنی کہ دریائے سندھ مت عبور کرنے دینا، دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا، لشکر کی ترتیب کا خیال رکھنا اور سندھ کے سرداروں کی حمایت حاصل کرنا۔ محمد بن قاسم نے ان ہدایات پہ عمل کیا اور فتح حاصل کر لی۔ دیبل کے وسط میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا جس پہ ان کا سرخ جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمانوں نے جب منجنیق چلائی تو ایک پتھر جھنڈے پہ جا لگا، جھنڈا نیچے گر گیا اور ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ منجنیق اس وقت کی ایک توپ کی طرح کی مشین تھی جو کہ قلعے کی دیواروں پہ پتھر مارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ جھنڈا گرنے کے بعد فوج قلعے سے باہر آ کر لڑنے لگی۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور قلعے پہ قبضہ کر کے شہر کو فتح کر لیا۔ راجہ داہر جو کہ ہندوؤں کا راجہ تھا میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور بعد میں مارا گیا۔ مسلمانوں کو بحری ڈاکوؤں کی قید سے رہائی ملی اور ان کو سخت سزا دی گئی۔ سن 1712 میں سندھ مکمل طور پہ فتح ہو گیا، جس کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کا رخ کیا۔ اس دور میں ملتان کا صوبہ بھی راجہ داہر کی سلطنت میں شامل تھا۔ یہ شہر تجارت کا مرکز اور مضبوط قلعوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کا حکمران راجہ داہر کے بھائی کا بڑا بیٹا تھا۔ جب سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم ملتان پہنچا تو اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی۔ ملتان سے محمد بن قاسم کو بے شمار مال و دولت ملی، جس کا کافی حصہ سپاہیوں میں تقسیم کر دیا اور باقی حصہ حجاج بن یوسف کو عراق بھیج دیا۔ اس فتح سے حجاج بن یوسف بہت خوش ہوا۔ راجہ داہر کی شکست کے بعد سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کو خوش آمدید کہا۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد مساوات اور عدل کا نظام رائج کیا، جس سے ہندو معاشرہ بہت متاثر ہوا۔
نچلی ذات کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے اخلاق اور رواداری سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے تعلیم دینے کے لیے مدرسے کھولے، ہندی کتابوں کے عربی ترجمے کیے گئے۔ فتح سندھ کے بعد بے شمار علماء، تاجر اور صنعت کار سندھ میں آباد ہوئے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ساحلی علاقوں کے ساتھ عربوں کی تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ 1714 میں حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد خلیفہ ولید کا بھائی سلیمان گورنر بنا تو اس نے حجاج بن یوسف کے جرنیلوں سے انتقام لیا۔ اس نے حجاج کے دونوں کامیاب جرنیلوں قتیبہ ابن مسلم جو کہ وسطی ایشیا کے فاتح اور محمد بن قاسم جو کہ سندھ کے فاتح تھے ان کو واپس بلایا۔ اس نے المحلب ابن ابی صفرہ کے بیٹے یزید کو، جسے حجاج بن یوسف نے قید کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اس کو فارس، کرمان، مکران اور سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے فوراً ہی محمد بن قاسم کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ قاسم کی وفات کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ قاسم خاندانی جھگڑے میں مارا گیا تھا، لیکن جو کہانی زیادہ مشہور ہے کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں لپیٹ کر ٹانکا لگایا گیا تھا اور شام بھیج دیا گیا۔ دام گھٹنے کی وجہ سے راستے میں ہی محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہمارے چینل اپنی پہچان آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔